بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ تمام دوستوں کا شکریہ اور میں معذرت بھی کروں گا کہ ہم لیٹ ہوئے. ہمارے جو مہمان تھے انہوں نے اسلام آباد سے آنا تھا، راستے میں کوئی ٹریفک بلاکیج کی وجہ سے لیٹ ہوئے، اس کے لیے معذرت بھی کریں گے. آج اس تقریب کا مقصد تمام دوستوں کو معلوم ہے کہ اس وقت کورم کی جو سچویشن ہے سب کے سامنے ہے. اس وقت پوری کوشش ہے کہ کورم میں امن بحال کیا جائے. کورم کے جو ہمارے بھائی اور بہنیں ہیں ان کو سپورٹ کیا جائے، کسی بھی صورت میں سپورٹ کیا جائے. اور میں مشکور ہوں پہلے بھی جن جن لوگوں نے کورم میں سپورٹ کیا، چاہے اس میں ہماری سندھ کی حکومت ہے، چاہے وہ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ ہیں، سندھ کے وزیر اعلیٰ ہیں، گورنر سندھ نے بھی کوئی چیزیں بھیجی ہیں، پنجاب کی سی ایم نے بھی بھیجی ہیں. باقی بھی ایسے لوگ ہیں کہ ہمارے جو دوست ہیں جنہوں نے اپنے نام بھی ظاہر نہیں کیے، انہوں نے بھی کچھ چیزیں بھیجی. اور ہم نے اپنے ریڈ کرسنٹ سوسائٹی کی طرف سے میں اپنی پوری ٹیم کا جو ریڈ کرسنٹ سوسائٹی ہماری ہے، چاہے وہ یہاں پر ہمارے چیئرمین حبیب الرضی صاحب ہیں یا عمران وزیر صاحب ہیں، فضل وزیر صاحب ہیں، مرج ڈسٹرکٹ اور انہوں نے جو کام کیا پچھلے 1.5 مہینے میں، وہاں پر وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. وہاں پر ہم نے لوگوں کی امداد کی. اس میں ہم نے جو بھی ہو سکا، چاہے وہ دوائیاں تھی، خوراک تھا، شیلٹر تھا، سب کچھ پرووائڈ کیا. میں سندھ میں نے وزٹ کیا، میری وہاں پر ناصر حسین شاہ صاحب سے اور کمیل شاہ صاحب سے وہاں پر ملاقات ہوئی. لوکل گورنمنٹ ایسوسیشن جو ہماری ہے اس کے وہ کو ہیڈ کر رہے ہیں کمیل شاہ صاحب، ان کے ساتھ ان کے ناظمین، ان کی ٹیم آئی ہوئی ہے. اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو ہم کورم کے دوستوں کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں، بہن اور بھائیوں کو. تو میں نے کہا کہ آپ کو تکلیف تو ضرور ہوگی، لیکن آپ پشاور آ کر ہم یہ تقریب کرنا چاہتے ہیں کہ آپ وہ جو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں وہ پشاور میں ہو، تاکہ وہاں پہ جو ہے لوگ بھی پتہ چلے، ہمارے میڈیا کے دوستوں کو پتہ چلے، ورنہ ہم خود جا کے کراچی میں بھی یہ کر سکتے تھے یا اسلام آباد میں بھی. تو میں چیئرمین بلال بھٹو زرداری صاحب کا مشکور ہوں جنہوں نے ان کو موٹیویٹ کیا. اور کل یہ چیئرمین بلال بھٹو زرداری صاحب سے بھی انہوں نے کل ملاقات کی اور ان کو انہوں نے چیک ہینڈ اوور کیا. تو انہوں نے کہا کہ آپ جا کر پشاور میں جو تقریب ہے اس میں ہی یہ چیک ہینڈ اوور کریں. تو میں مشکور ہوں ان کا کہ اس وقت جو ہے انہوں نے بھی کچھ ہمارے ساتھ جو ہے یہاں پر ہمارے اس وقت مشکل ٹائم میں یہ آج ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں. اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ کورم کا جو ہے امن جو ہے وہ جلد از جلد بحال ہو. صوبائی حکومت سنجیدگی کا مظاہرہ کرے اور بیٹھ کر جو ہے، میں نے پہلے بھی کہا تھا اور اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہے کہ کوہاٹ میں جرگہ لے کے گیا تھا تمام سیاسی جماعتوں کا، اور یہاں پر اسی ہال میں ہم نے ایک آل پارٹیز کانفرنس بھی کرائی تھی کورم کے امن کے حوالے سے. اس وقت جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ کورم کی سچویشن تھوڑی بہت بہتر ہوتی جا رہی ہے. میرے پاس کل بھی ڈیلیگیشن آئے تھے، پرسوں بھی آئے تھے، لیکن ہمیں بہت کچھ ابھی بھی کرنے کی ضرورت ہے. خاص کر جہاں پر ہم کہتے ہیں کہ خوراک کی کمی ہے، دوائی کی کمی ہے، وہاں پر جو ہے وہ شیلٹر کی کمی ہے، بچوں کی دوائیاں کہیں یا فوڈ کے ان کی کمی ہے. لیکن ساتھ ساتھ ان لوگوں کی بھی بڑی پریشانی ہے جو ہمارے وہاں کے بھائی جو بیرون ملک سمندر پار جابس کر رہے ہیں، ان کی مزدوری ہے. آج وہ اس پوزیشن میں ہے کہ وہاں پر سٹک ہو چکے ہیں. آج وہاں پر جو ہے وہ کورم سے پشاور اسلام آباد نہیں جا سکتے کہ فلائٹ پکڑیں اور وہ جا کر اپنے روزگار کو دوبارہ کریں. میں مطالبہ کرتا ہوں یہاں پر صوبائی حکومت سے بھی کہ ان کے لیے بھی بندوبست ہو، ہیلی ہو یا کوئی ایسے پرائیویٹ ایئر لائنز ہوں چھوٹے، جس سے ہم ان لوگوں کو ٹرانسپورٹ کر سکیں اور وہ جا کر اپنا روزگار کما سکیں. تو بہت سی ایسی سچویشن ہے کورم کے حوالے سے جس پہ جو ہے ہم چاہتے ہیں کہ امن ہو، اس میں کوئی سیاست نہ ہو. تمام پولیٹیکل پارٹیز پہلے بھی اس کے اوپر آن بورڈ تھیں، آج بھی آن بورڈ ہے. ہمارا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ کورم میں امن ہو. جتنے سیاسی جماعتیں سنجیدہ ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اسی طریقے سے ہماری صوبائی حکومت کو بھی سنجیدہ ہونا چاہیے، کیونکہ مجھے صوبائی حکومت کی سنجیدگی اتنی نظر نہیں آ رہی جتنی ہونی چاہیے. حق تو ہے کہ سی ایم صاحب جائیں، کوہاٹ میں بیٹھیں، اپنی ٹیم کے ساتھ بیٹھیں، وہاں پر مانیٹر کریں کہ کیا ہو رہا ہے وہاں پر، تاکہ ہم امن لا سکیں. آج آپ دیکھیں کہ میں نے ابھی ان سے انیشلی بات کی، آپ کی پریس کانفرنس کے بعد میں کمیل شاہ صاحب کے ساتھ اور ان کی ٹیم کے ساتھ بیٹھ کر ایک ڈیٹ فکس کرنے کے لیے ہم جا رہے ہیں، جہاں پر لوکل گورنمنٹ کا کنونشن ہم کرانے کے لیے جاتے ہیں. جہاں پر آپ نے دیکھا کہ پچھلے دنوں یہاں پر ناظمین نے اپنے حق کے لیے آواز اٹھائی اور ان کے اوپر لاٹھی چارج کیا گیا، آنسو گیس کے شیل برسائے گئے. آپ کل اور پرسوں کے واقعات پشاور میں دیکھیں کہ ہمارے جو یہاں پر محترم اساتذہ کرام ہیں جو ہمارا مستقبل بناتے ہیں بچوں کا، ان کے ساتھ کل کیا ہوا. پھر یہ چیختے ہیں کہ ہمارے ساتھ اسلام آباد میں کیا ہوا. آپ تو ریاست کے اوپر حملہ کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے اور یہ ٹیچر حضرات یا ناظمین اپنا حق مانگ رہے تھے. آپ کے بانی چیئرمین نے کہا تھا
کہ ہم جو ہے بلدیاتی اداروں کو اتنا مضبوط کریں گے کہ وہ تو ڈی ایس پیز اور اے سی آر لکھیں گے. ڈائریکٹ فنڈنگ جو ہے وہ فائنینس منسٹری سے جو ہے وہ آپ کے اس میں فنڈ اس میں ہوگی, اکاؤنٹس میں جائے گی. تو جن کی سی آر لکھنے جا رہے تھے ان کے اوپر لاٹھی چارج اور جو ہے وہ آنسو گیس کے شربت ہے. کل کیا ہوا پشاور میں ٹیچرز کے ساتھ, پرسوں ٹیچرز کے ساتھ کیا ہوا, یہ کہتے ہیں ہم سرپلس صوبہ ہیں. ٹیچرز اپنے پینشن اور تنخواہوں کے لیے روڈوں پہ ہیں, ناظمین اپنے حق کے لیے روڈوں پہ ہیں, ڈاکٹرز اپنے حق کے لیے روڈوں پہ ہیں. تو یہ پیسہ کہاں پر جا رہا ہے؟ جیسے میں نے کہا کہ وار آن ٹیرر پہ اس دن بھی ایک ہماری یہاں پر میٹنگ ہوئی تھی, اور جب میں نے سی ایم صاحب سے سوال کیا کہ 500 ارب روپے وار آن ٹیرر پہ ہیں, وہ آپ نے کدھر خرچ کیے ہیں؟ پہلے تو مان نہیں رہے تھے, اب وہ آئیں بائیں شائیں کہہ رہے ہیں کہ میں کبھی کہتے ہیں مسجد میں خرچ کر دیا ہے, کبھی میری پولیس ایک بہادر پولیس ہے, لیکن ان کو اگر آپ اکوپمنٹس دیں گے, ان کو اسلحہ دیں گے, ان کو بلٹ پروف گاڑیاں دیں گے, چیزیں دیں گے تو وہ لڑیں گے. دیتے تو وہ کیسے لڑ سکتے ہیں؟ لہٰذا 500 ارب NFC ایوارڈ میں جو آیا تھا, اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں, میں چیلنج کرتا ہوں ہر فورم پہ اپنے وزیر اعلیٰ کو کہ آپ کے پاس 528 ارب روپے ان 13 سالوں میں جب آپ کی PTI کی حکومت تھی آئے ہوئے ہیں, آپ نے وہ پیسے کہاں کیے؟ ہم تو سوال کریں گے, کیونکہ پولیس میں تو خرچ نہیں ہوئے. آپ نے جس طریقے سے خرچ کیا آپ اپنے لوگوں کو حساب دیں. آپ کی اسمبلی میں سوال کا جواب آیا کہ آپ لوگوں نے 500 ارب روپے جو ہے ہمیں اب تک ملے, لیکن اب جب میں بات کر رہا ہوں 528 تک مل چکے ہیں. ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ اتنے خائف ہیں, 20 سال سے آپ کے TMAs جتنے بھی ہیں ان کی آڈٹ نہیں ہوئی. آڈٹ میں جب ان کی آڈٹ رپورٹ پیش ہوئی ہے اس کے اوپر اوور سائٹ ابھی تک نہیں ہوا. لیکن جو لوگ سندھ پہ بات کرتے ہیں اس پہ ایک انہوں نے رول پاس کیا ہوا ہے کہ اگر 60 دن کے اندر اوور سائٹ نہ ہوا TMAs کے بجٹ آڈٹ کے اوپر تو آٹومیٹیکلی وہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں چلے جاتے ہیں, اور سندھ کی پبلک اکاؤنٹ کمیٹی اسمبلی کی وہ ان کا اوور سائٹ کرتی ہے. یا تو جو ہے جب بھی کوئی چیز آتی ہے کہتے ہیں آپ یہ ہمارے حساب کتاب نہ کریں. لہٰذا یہ چیزیں ہیں جو آپ کے ساتھ کچھ چیزیں میں نے آپ سے ڈسکس, لیکن آج مین جو فوکس تھا وہ ان کا شکریہ ادا کرنا تھا, کمیل شاہ صاحب کا, ان کی ایسوسیشن کا, ان کی ٹیم کا, کہ آج وہ کرم کو کے لوگوں کو سپورٹ کر رہے ہیں. اور ساتھ ساتھ انشاءاللہ بہت جلد جو بھی ابھی ہم اس پریس کانفرنس کے بعد جو ڈیٹ رکھیں گے فروری کے 2nd ویک میں انشاءاللہ تعالی ہم ایک لوکل گورنمنٹ کا ایک بھرپور کنونشن کرنے جا رہے ہیں. انشاءاللہ ان کے حق کے لیے لوکل گورنمنٹ ایسوسیشن کھڑی ہوگی, اور انشاءاللہ گورنر ہاؤس میں وہ کنونشن کرنے ہم جا رہے ہیں. میں کمیل شاہ صاحب سے کہوں گا کہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قابل احترام گورنر KP کے فیصل کریم منڈی صاحب اور تمام جتنے بھی یہاں پہ دوست آئے ہوئے ہیں سب کو السلام علیکم. سر سب سے پہلے آپ کا شکریہ کہ آپ سب نے اتنا ویٹ کیا, اور سوری ٹریفک کی وجہ سے ہو گیا تھا. اور یہ جو ہمارا فیصل کریم صاحب نے آپ کو بتایا منڈی صاحب نے کہ سندھ میں ہماری یہ ڈسکس ہوئی جب یہ حالات پارا چنار کے اور کرم کے بہت زیادہ خراب تھے, تو یہی کیا کہا گیا کہ ہم اس کی سپورٹ کرنا چاہتے ہیں. یہ ہماری ایک تنظیم بنی ہوئی ہے جس کا لوکل کونسل ایسوسیشن پورے پاکستان میں ہے. پورے پاکستان کے تمام چیئرمینز اینڈ میئرز پہ یہ, یا لوکل کونسلرز پہ جو بھی بلدیاتی نمائندے ہیں ان پہ یہ تنظیم بنی ہوئی ہے. اور ہر حوالے جب بھی ایسے کوئی آفتی یا کوئی ایسے اقدام ہوتے ہیں تو ہم بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ لیتے ہیں. تو ناصر شاہ صاحب اس کے فاؤنڈر میں سے ون آف دا فاؤنڈر ہیں. جب یہ بات ہوئی تو انہوں نے کہا ہم لوکل کونسل سے بالکل اس کی سپورٹ کریں گے, اور ہم چاروں صوبوں کی طرف سے, حالانکہ پنجاب میں بھی الیکشن بلدیات نہیں ہوئے, لیکن جو ہمارے ممبرز ہیں, جو ہماری ایسوسیشنز ہیں, ان کی طرف سے, بلوچستان کی طرف سے, KP کے ہمارے حمایت اللہ معیار صاحب پریزیڈنٹ ہیں, ان کی طرف سے, اور پاکستان لوکل کونسل ایسوسیشن کی طرف سے ہم ابھی جو گورنر صاحب کے حوالے کر رہے ہیں وہ 1 کروڑ روپے کے چیکس حوالے کر رہے ہیں, اور جو کہ ریڈ کریسنٹ کے نام پہ ہیں. اور اسی طرح ہم نے اور اپیل دی ہوئی ہے کہ تاکہ ہم پورا فنڈ اکٹھا کر کے 2 کروڑ روپے ہم فیصل کریم کنڈی صاحب کو ان کے حوالے کریں تاکہ ان سب کی مدد کی جائے. اور یہی ڈسکس ہوا ہے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی ہدایت پہ کہ زیادہ سے زیادہ قرآن کی سپورٹ کرنی ہے, لوگوں کی مدد کرنی ہے. جو KP میں لوکل نمائندوں کے مسئلے ہیں ان پہ ہم گورنر صاحب سے ریکویسٹ کی, انہوں نے بڑا ہی کھلا دروازہ کیا. اور یہ تمام پارٹیاں, یہ صرف یہ نہیں کہ پیپلز پارٹی کے جو ممبرز ہیں یا چیئرمینز ہیں یہ ان کے لیے ہو رہا ہے, جس پارٹی میں جو بھی لوکل نمائندہ ہے, چیئرمین ہے, میئر ہے, کونسلر ہے, ان کے لیے ہم ایک لوکل کونسل یہاں پہ بہت کنونشن کرنا جا رہے ہیں اگلے 2 ہفتوں کے اندر.
اور اس میں جو ایشوز ہیں وہ ایڈریس ہوں گے اور گورنر صاحب اس کو باقاعدگی سے لے کے جائیں گے کورٹ میں یا اسمبلیز میں یا نیشنل اسمبلی میں اس پہ بات ہوگی تو انشاءاللہ اس پہ ضرور ہم بات کریں گے. تھینک یو سر ونس اگین آپ نے یہ سارا کیا ٹائم دیا. تھینک یو سر. کوئی کوشچن؟ کہ جو کورم کا جو معاملہ ہے اس کے مستقل حل کے لیے کیا کیا جا رہا ہے کیونکہ وہاں پہ جو کہہ رہی ہیں جو دو پارٹیز ہیں ان کا زمین کے اوپر جو تنازع چل رہا ہے مستقل حل کے لیے کیا اسٹڈی کیا؟ دیکھیں زمین کا تنازع بہت آگے نکل چکا ہے. آپ کو بھی پتہ ہے کہ اب زمین سے وہ شیعہ سنی اور اب جو ہے ایک بڑا ہی گمبھیر مسئلہ بنا ہوا ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہاں کی لوکل انتظامیہ جو ہے ان کو سپورٹ چاہیے. جب میں کہتا ہوں کہ ہمیں وفاق کی اور وہاں پر ہمیں سپورٹ چاہیے، جب میں کہتا ہوں کہ وہاں پر ہمارے فوج کی سپورٹ چاہیے تو میں اس لیے کہتا ہوں کہ ہماری وہاں پر جو خاصدار کا ہے یہاں پر ہماری جو لوکل جو پولیس مرجر کے بعد ہے اس چیز کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے. تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ وہ وہاں پر سپورٹ کر وہ کر بھی رہے ہیں. جب آپ دیکھیں کہ سندھ میں اگر ہمیں سپورٹ کے لیے رینجرز چاہیے تو صوبائی حکومت نے ریکویسٹ کی ہے رینجرز وہاں پر ان کے ساتھ سپورٹ میں ہے. اگر بلوچستان میں ہمیں فوج اور ایف سی چاہیے تھی تو وہاں کی صوبائی حکومت نے سپورٹ مانگی ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ جب سندھ میں ایک موبائل فون چوری ہوتا ہے یا سائیکل چوری ہوتی ہے تو میڈیا چیخ رہے ہوتے ہیں کہ مراد علی شاہ کدھر ہے. یہاں تو روزانہ کی بیس پہ ہمارے فوجی نوجوان شہید ہو رہے ہیں، پولیس کے نوجوان شہید ہو رہے ہیں. کل کیا ہوا ہے ڈیر اسماعیل خان میں، کل رات جو گزری اس میں کیا ہوا ہے. لیکن کبھی تو ہم نے نہیں پوچھا کہ صوبائی حکومت کہاں پر ہے، وہ جا کر اسلام آباد پہ حملہ آور ہو رہی ہے اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں کر رہے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ اس کا مستقل حل میں سمجھتا ہوں کہ جو مری معاہدہ تھا جو ایک ہمارے دور حکومت میں پچھلی دفعہ ہوا تھا اس پہ امپلیمنٹیشن یا ابھی جو معاہدہ ہوا ہے اس کے اوپر جب تک آپ فل فلیج امپلیمنٹیشن نہیں کریں گے، سزا جزا کا عمل نہیں ہوگا. ہم چاہتے ہیں ٹھیک ہے مذاکرات بھی ہونے چاہیے، مذاکرات اور پیار محبت کی ایک حد ہوتی ہے، جب وہاں پر حد کراس ہو جاتی ہے پھر تھوڑی سی آپ کو سختی بھی کرنی پڑتی ہے. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر صوبائی حکومت کو کم از کم سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، بیٹھنا چاہیے اور اس چیز کا مستقل حل نکالنا چاہیے. گورنر صاحب یہ جو معاملہ آپ نے کہا بہت آگے چل چکا اور اس میں بالکل حقیقت ہے، کوئی شک نہیں اس کا. جو صوبائی حکومت کو آپ ٹارگیٹ کر رہے ہیں بار بار جو متاثرین ہیں اور یہ ہم قبائلی لوگ ہیں، ہمیں اس کا پتہ ہے کہ کتنے مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہوتا ہے جب آپ اپنے گھر بار کو چھوڑ دیتے ہیں. آپ بحیثیت وفاقی نمائندہ وفاق سے اس حوالے سے کوئی بات کی ہے کیونکہ وہاں پہ لوگوں کو بہت مشکلات ہے، پینے کے لیے پانی نہیں ہے، کھانے کے لیے اشیاء نہیں ہے، خصوص پر چنار. دیکھیں بالکل وفاق کے ساتھ میں نے بات کی ہے اور میری آج بھی پرائم منسٹر صاحب سے ملاقات تھی، لیکن اس ایونٹ کے لیے ہم نے اس کو کینسل کیا. میں نیکسٹ ویک ان سے دوبارہ بھی اسے ملوں گا. انہوں نے تھوڑا بہت ہمیں سپورٹ کیا ہے. ابھی کیونکہ لوکل انتظامیہ نے 4 کیمپس ڈکلیئر کیے ہیں جو کہ پہلے آلریڈی ہم نے 2 کیمپس بنائے ہوئے تھے. 2 کیمپس ہم نے ریڈ کریسنٹ نے 1.5 مہینہ پہلے بنائے ہوئے تھے. 4 ہماری وہاں کی لوکل انتظامیہ نے اناؤنس کیے ہیں کہ ہم کیمپس بنا رہے ہیں. میں نے اپنے ریڈ کریسنٹ اتھارٹی کے دونوں مرج ڈسٹرکٹس اور سیٹل کو کہا ہے کہ آپ 4 کیمپس کا بھی لک آفٹر کریں، جہاں پر کوئی کمی پیش ہو انشاءاللہ ہم اس کو بھی پورا کریں گے. وفاق بالکل سپورٹ کرے گی. لیکن دیکھیں پھر بات اسی پہ آ جاتی ہے کہ ڈائریکٹ وفاق انٹرفیئر نہیں کر سکتی جب تک صوبہ نہ چاہے. اس وقت کیونکہ فاٹا جو ہے وہ مرج ڈسٹرکٹ جو ہے وہ پرومس کے انڈر آ گئے ہیں. چیف ایگزیکٹو آف دی پرومس از سی ایم. جب وہ وہاں پر جاتے ہیں، کمرے میں بیٹھتے ہیں، اپنا رونا روتے ہیں، اپنی صفائیاں پیش کرتے ہیں تو قرم کے لیے بھی آواز اٹھا لیتے ہیں کہ اندر اپنا رونا روتے ہیں، باہر آ کر ریمکس کیسٹ لگا لیتے ہیں اور چیزیں بتا رہے ہیں کہ اندر یہ چیز ہوگی وہ چیز. لہٰذا یہ چیزیں اس پہ قرم پہ کوئی پالیٹکس نہیں ہے. قرم کے پالیٹکس پہ اگر صوبائی حکومت کو وفاق سے جو بھی سپورٹ چاہیے بالکل بتائیں. میں ان کو وفاق سے کہوں گا ان کو بالکل سپورٹ کیا جائے. صوبے کے امن کے لیے، صوبے کی ترقی کے لیے ہم کسی کے ساتھ مقابلہ جو ہے نہیں کریں، ہم ان کو سپورٹ کریں گے. ہمارے پاس باقی میدان موجود ہے مقابلہ کرنے کے لیے. سر یہ دوسرا آپ سے لاسٹ کوشچن بتا دیں کہ آپ کے جو اتھارٹی ہے وائس چانسلرس کی وہ لے لی گئی ہے اور ایک ایگزیکٹو آرڈر بھی جاری کر دی گئی ہے اس کے ذریعے، تو آپ کس اقدام کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کورٹ میں جائیں گے یا نہیں؟ میرا لیگل ڈپارٹمنٹ اس کو دیکھ رہے ہیں. اگلے ہفتے انشاءاللہ آپ کو اچھی خبریں ملنے کو آئیں گی. جو کچھ بھی کر لیں میں اکیلے ان کے لیے کافی فکر نہ کریں، بہت سے اور چیزیں بھی چیک ہم وہ کر لیں ڈسٹریبیوٹ کریں.